جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن دنوں میں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے اور آپ کی خواہش تھی کہ آپ بیت اللہ کی طرف، کعبے کی طرف منہ کر کے پڑھنا شروع کریں، وہ آپ بھی فراست نبوت سے یہ جانتے تھے کہ یہ حکم عبوری اور عارض ہے۔ نماز کے دوران بعض اوقات بے اختیار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھ جاتا ہے انتظار وحی میں، کیونکہ یہ نبوت کی شان ہے جس کو وحی آتی ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ نماز میں یا دعا میں کوئی اوپر نہ دیکھے، بے ادبی ہے۔ بعض روایت میں کہ اوپر نہ دیکھے ورنہ ان کی آنکھیں اچک لی جائے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، بارہا دیکھا ہم نے اٹھنا آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف۔ تقلب باب تفاعل ہے۔ بارہا دیکھا ہم نے آپ کے چہرے کا اٹھنا آسمان کی طرف۔ یہ بہت اچھا تفاعل بھی محفوظ رہا اور بے اختیار چہرہ اٹھتا تھا۔ جن بزرگوں نے تقلب کا معنی اٹھانا کیا ہے یہ محل نظر ہے، وہ تقلیب کے معنی میں ہو جائے گا، اٹھانا باب تفعیل سے، جبکہ عصمت نبوت تقلب کے اپنا معنی میں زیادہ۔ بارہا دیکھا ہم نے اٹھنا آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف۔ شیخ القرآن پنپیر نے جو یہاں توجیہ کی ہے وہ نہایت ضعیف توجیہ ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس ابھی پھیر دیں گے ہم آپ کو اس قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے۔ حضرت شیخ القرآن نے ترجمہ کیا ہے، پنپیر مولانا نے، پس وَبَغَرْضُ مُمْتَعَنَ قِبْلِيتَ چتی پسند کے پختونا چتی خواخے پختو کیوئی چتی خواخے وی زمان خواخے دا نہیں زمان پسند دیتا دا کوٹے والو پختونا چاولی پکڑی رجو باننے پوئی چاول وردوئی۔ پس ہم پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ، لیجئے موڑ دیجئے چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ سبحان اللہ، لا الہ، حکم آ گیا۔ آپ بنو اسلم قبیلے کے ہاں تشریف لے گئے تھے کسی کام سے، اور ظہر کی نماز میں آپ پہلے قاعدے پر بیٹھ گئے تھے بیت المقدس کی طرف۔ جبریل آیا اور یہ آیتیں پڑھ کر نماز میں سنائی۔ آپ وہاں سے اٹھے اور قبلے کی طرف آئے اور آپ کے پیچھے صحابہ اٹھے، آپ بیٹھ گئے، پہلا قاعدہ مکمل کر کے پھر آخری 2 رکعت آپ نے دوسرے قبلے کی طرف پڑھ لی۔ اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ عرصہ دراز تک 2 محراب تھے، لیکن کمکل قوم سفہائے زمانہ وہ اب بھی بیت المقدس کی طرف 2 رکعت پڑھتے تھے، حالانکہ منسوخ ہونے کے بعد اس پر عمل حرام ناجائز۔ تو نجدیہ، وہابیہ، سعودیہ، انہوں نے وہ ایک محراب بنا۔ یہ اطلاع کہیں اثر میں پہنچی، کہیں مغرب میں، کہیں شام میں۔ قباء والے چونکہ باہر مدینہ سے، ان کو اگلے دن صبح فجر میں پہنچی ہے۔ جس کو جس حال میں اطلاع پہنچی وہ فوراً القدس کی طرف چھوڑ کر کعبے کی طرف نماز پڑھنے نماز میں لگ گئے۔ اساتذہ تعبیر کرتے تھے کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، پڑھا رہے تھے اور آپ یوں ہو گئے۔ یہ تعبیر ناقص ہے اور غلط ہے۔ ہم حیران ہوتے تھے کہ پھر تو مقتدی آگے ہو گئے۔ ایسا نہ کرو، ایسی تعبیر کرو کہ آپ وہاں سے اٹھ کر کے آئے اور قبلے کی طرف محراب کی جگہ بیٹھ گئے، اور آپ کے پیچھے صحابہ بھی اٹھ گئے اور آ کر کے جیسے آپ قاعدہ اول کو پورا کرنے کے لیے بیٹھ گئے، وہی بیٹھ گئے اور تحویل قبلہ ہو گیا۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں ہو تم، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، پس پھیر دو اپنے چہرے اس طرف، یعنی آپ کے لیے نہیں، امت کے لیے بھی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک جن لوگوں کو کتابیں دی گئی، لَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہ تحویل پر حق ہے ان کے رب کے ہاں سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، نہیں ہے اللہ بے خبر جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ کے علماء اس کی حکمت جانتے ہیں۔
ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اصل قبلہ کعبہ ابراہیمی ہے،